बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़ैनब आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ जिस पर लोग जो है इस उलझन का शिकार है कि आया कि बहादुर शाह जफर जो है उनकी नस्ल में से कोई बचा है या नहीं, क्योंकि वो आखिरी मुगल बादशाह थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की औलाद में से हैं, और इन्हीं में से जो है वो एक याकूब हबीबुद्दीन है जो कि दावा करते हैं कि बहादुर शाह जफर की छठी नस्ल में से हैं। और इसी तरह एक और खानदान है जो कि इस बात का दावेदार है कि वो बहादुर शाह जफर की नस्ल से तल्लक रखते हैं। 1925 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहादुर शाह जफर के खानदान को वापस दिल्ली बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी मुखालफत की थी और कहा कि इन्हें कलकत्ता ले जाओ, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो वहाँ किसी पर ये जाहिर ना करे कि वो बहादुर शाह जफर के खानदान से हैं। नतीजे में इन्हें फूलों के बक्स में छुपा कर हिंदुस्तान लाया गया। तारीख के मुताबिक बहादुर शाह जफर को 1858 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इस वक्त के बर्मा भेज दिया था। अंग्रेजों ने इससे पहले बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर कलम कर दिया था। बर्मा में बहादुर शाह जफर को नजरबंद करके रखा गया था। बहादुर शाह जफर की 8 बीवियां थी, जिनमें जीनत महल भी एक थी। इनसे एक बेटे जवान बख्त थे। बख्त की शादी बर्मा में ही हुई, जहां 1920 में इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम जमशेद बख्त रखा गया। जमशेद बख्त के 2 बेटे थे, एक मिर्जा सिकंदर और दूसरे बेदार बख्त, जिनकी बीवी सुल्ताना बेगम है, आज भी कलकत्ता में मौजूद हैं। रौनक के मुताबिक इनकी वालदा कहती है कि 1925 में मौलाना अबुल कलाम ने आजाद बहादुर शाह जफर के खानदान को वापस दिल्ली बुलाने की कोशिश जरूर की थी। तो कुछ ये मालूमात है, लेकिन कुछ जो है वो मजीद मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि बहादुर और जो है शाह जफर जो है वो मैकनीज बहरी जहाज में उनको जब बिठा दिया गया तो वो जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 फर्द और अफराद और खवातीन भी ताजदार हिंद के साथ थी। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा। इसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमानरवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था कि बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद भी बादशाह था, और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गैराज खाली कराया और ताजदारे हिंद जिले सुबहानी और तैमूरी लहू के आखिरी चश्मो चराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर नज़म गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजाड़ दियार में, किसी की बनी है आलमे ना पायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कोई यार में। इसी गैराज में लिखी थी। ये आज 7 नवंबर का खनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खात्मा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उर्दू ने बर्मी जुबान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खात्मा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। उर्दू ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खात्मा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उर्दू इसे चुप कराने लगा, मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खात्मा ने नेल्सन को देखा तो उसके पाँव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक घूंट करना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर मौत का सकूत और अंधेरा था। उर्दरी लैंप लेकर बादशाह के सराहने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। इसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के ढीले पेपोटों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन इसने किसी पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी।
وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک سانس آزاد، صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی گائے کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رہو کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ موت کی وادی میں گم ہو چکے تھے۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کے حدود عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے کہ ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی، وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہ تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دہلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس سے فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دہلی تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نکارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقصائیں رقص کرنے لگی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دہلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک کشل خانکاری تک نصیب نہیں تھی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائندی پہ کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا کہ آخر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلیوٹ پیش کیا، اور اس آخری سیلیوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہیں۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہیں، ننگے پاؤں پھرتی ہیں، مانگ کر کھاتی ہیں اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہیں، مگر یہ لوگ اس کمپرومائز کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کو لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے اور اس کے کان بھی اور ان کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیانی لڑائی بھی چلتی رہتی اور بادشاہ ان دونوں کو ہر غلطی، ہر کوتاہی پر معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب تھی، سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے، ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا، شہزادوں نے دلی شہروں میں کبوتروں کے دانے تک ٹیکس لگا دیا تھا، طوائفوں کی کمائی تک ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا، شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، نواب، صوبیدار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے اور یہ مغل سلطنت کو ماننے سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلی اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے اور کوتوال چپ چاپ اس کے قریب سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدے توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتے تھے۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا کہ ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا،
وہ ننگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئی۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لاتعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈرا وکٹوریہ دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر جنگ لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلاوطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا، گھر کے احاطے میں دفن ہوا اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹکڑا سفر اٹھا کر رنگون کو گلیوں میں پھر رہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سلطنت اپنے مینٹینڈ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اس طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی نسل ابھی بھی موجود ہے اور بہت ہی غریبی کی حالت میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اپنے فرینڈز تک شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3s. Sheesh. Who would've thunk it that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like Breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump in. I promise that you gon' get hurt. Giving the